حویلی ایک ایسا گاؤں تھا جہاں زندگی ندی کے تال پر رقص کرتی تھی۔ یہ گاؤں کسی پرانے نقشے پر تو شاید مشکل سے ملتا، مگر یہاں کے باسیوں کے دلوں میں اس کی جڑیں صدیوں سے پیوست تھیں۔ دریائے نیلم اس گاؤں کا دل تھا، جو کہساروں کی بلندیوں سے اتر کر حویلی کے قدموں میں پھیل جاتا تھا۔ اس کا پانی اتنا صاف تھا کہ صبح کی پہلی کرن میں گاؤں کے لوگ اسے صرف ایک ندی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ایک جیتی جاگتی ہستی، ایک ایسی ماں جو اپنے بچوں کو سیراب کرتی، پالتی پوستی اور زندگی بخشتی تھی۔ ان کے کھیتوں کی ہریالی، ان کے گھروں کی رونق اور ان کے دلوں کا سکون سب اسی ندی سے وابستہ تھا۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور ایک دوسرے کے برے وقت میں کام ہوتے تھے۔ شام کے وقت جب پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے تو گاؤں کی بچیاں ندی کنارے بیٹھ کر اپنے گیت گاتے اور جوان اپنی بھینسیں لے کر آتے جو ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں لگاتے۔ سب ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ گاؤں کے سب سے بزرگ دادا جان، جو اب 70 سال کے ہو چکے تھے، اکثر کہتے تھے، یہ ندی ہماری ماں ہے۔ جب یہ خوش ہوتی ہے تو ہمارے کھیتوں میں سونا اگتا ہے، اور جب یہ روٹھے تو قیامت آ جاتی ہے۔ ان کے سفید بال اور گہری جھریوں والا چہرہ صدیوں کی داستانیں سناتا تھا۔ وہ گاؤں کی تاریخ کے چلتے پھرتے انسائکلوپیڈیا تھے، جن کی ہر بات میں حکمت اور تجربہ بولتا تھا۔ دادا جان علی کو ندی کے بارے میں کہانیاں سناتے ہوئے، ان کی آنکھوں کا تارا اور ان کی زندگی کی امید ان کا 10 سالہ پوتا علی تھا۔ علی دادا جان کے ساتھ دن بھر کھیتوں میں یا ندی کنارے وقت گزارتا۔ دادا جان اسے ندی کے قصے سناتے، پہاڑوں کی اونچائیوں سے لے کر سمندر کی گہرائیوں تک کے سفر کی کہانیاں۔ علی کی آنکھیں ان کہانیوں کو سنتے ہوئے چمک اٹھتے، گویا وہ خود ان منظروں کا حصہ بن گیا ہو۔ دادا جان، علی ایک دن پوچھا، ندی کو کبھی غصہ بھی آتا ہے؟ دادا جان نے گہری سانس لی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں میرے بچے، جب انسان اس کے صبر کا امتحان لیتے ہیں، جب وہ اس کے دامن کو گندا کرتے ہیں، جب وہ اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کرتے، کبھی تو کئی دن تک بوند نہ پڑتی، اور کبھی ایسی برسات ہوتی کہ لگتا آسمان نے اپنے سارے آنسو بہا دیے ہوں۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ یہ اچھے شگون نہیں ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی باتیں شہروں میں تو عام تھیں، مگر حویلی کے باسیوں کے لیے یہ ندی کا روٹھنا تھا، شدید بارش اور خوفناک ندی۔ گاؤں کے لوگ خوف زدہ تھے۔ شام کو جب گاؤں کے چوکیدار نے ڈنکا بجا کر اعلان کیا کہ دریائے نیلم خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہا ہے، تمام لوگ اپنے گھروں کو خالی کر دیں اور اونچی جگہوں پر پناہ لیں، تو گاؤں میں ایک افراتفری پھیل گئی۔ ہر طرف بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ لوگ اپنے ضروری سامان اور مویشیوں کو لے کر محفوظ مقامات کی طرف روانہ ہونے لگے، لیکن دادا جان نے اپنے گھر کی دہلیز کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ گھر میرے دادا کے دادا کا ہے، انہوں نے اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میرا گھر اور میری ندی دونوں میرے اپنے ہیں، میں انہیں اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ علی کو ان کی ضد پر بہت پریشانی ہوئی۔ وہ ان سے بہت پیار کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ محفوظ جگہ پر چلے جائیں۔ دادا جان، علی روتے ہوئے بولا، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نہیں میرے بچے، دادا جان نے اس کے آنسو پونچھے۔ گھر اور دادا جان اور علی چھت پر کھڑے سیلاب کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور بجلی چمک رہی تھی۔ اچانک ایک خوفناک گڑگڑاہٹ کی آواز آئی۔ ندی کے پانی کا ایک بڑا ریلا گاؤں میں داخل ہو گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں گاؤں کی گلیاں اور راستے پانی میں ڈوب گئے۔ پانی کی طاقت ایسی تھی کہ وہ گھروں کی بنیادیں تک ہلانے لگا۔ دادا جان اور علی چھت پر چڑھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا پورا گاؤں پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ان کے کھیت جو کل تک لہلہا رہے تھے، اب صرف ایک پانی کا سمندر نظر آ رہے تھے۔ ان کے گھر کا آدھا حصہ پانی میں بہہ چکا تھا اور جو باقی تھا وہ بھی خطرناک حد تک جھک چکا تھا۔ دادا جان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ صرف ان کے گھر کا نہیں۔ علی نے ایک لکڑی کا تختہ لیا اور اسے بلی کی طرف پھینک دیا، پھر خود بھی اس تختے پر سوار ہو گیا اور آہستہ آہستہ بلی کی طرف بڑھنے لگا۔ بلی بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اسے بھی یقین ہو کہ وہ اسے بچا لے گا۔
لیکن پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے علی کا تختہ بہنے لگا۔ دادا جان خوف سے چیخے، علی رک جاؤ، لیکن علی نہیں رکا۔ وہ بلی تک پہنچا اور اسے پکڑ کر ایک جھٹکے میں اپنے پاس لے آیا۔ دونوں اس تختے پر سوار تھے اور پھر لہروں کے ساتھ بہنے لگے۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کشتی پر ریسکیو ٹیم دادا جان اور علی کو لے کر پناہ گاہ کی طرف روانہ ہو رہی ہے۔ جب وہ پناہ گاہ میں پہنچے تو انہوں نے وہاں کئی لوگوں کو دیکھا جو اپنا سب کچھ کھو چکے تھے۔ ان کے چہروں پر درد اور مایوسی صاف نظر آ رہی تھی، لیکن دادا جان کے چہرے پر ایک سکون تھا، ایک ایسی امید جو کسی بھی نقصان سے بڑھ کر تھی۔ انہوں نے علی کو گلے لگایا اور کہا، علی، آج تم نے مجھے سکھا دیا کہ گھر صرف اینٹوں اور لکڑیوں کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان دلوں کا نام ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں۔ حویلی کو دوبارہ بسانے میں کئی سال لگے۔ اس کے مناظر بدل چکے تھے، مگر لوگوں کے دلوں میں ایک نیا سبق پیدا ہو چکا تھا۔ اب وہ ندی سے ڈرتے نہیں تھے، بلکہ اس کی حفاظت اور احترام کرتے تھے۔ اور دادا جان اور علی کی کہانی اس نئے حویلی کے لیے ایک علامت بن گئی تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کا پانی بہتا ہے، اور جب یہ روتا ہے تو ہمیں اس کا سامنا بہادری اور محبت کے ساتھ کرنا چاہیے۔